بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی تابعداری پر میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسے ہی تابعدار اور خوش مزاج ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو شرم و حیا میں لپٹی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی صدا پر میرا تو دل دیوانہ ہو گیا۔ تبھی میرا دل چاہا کہ اسے پوچھوں تمہیں کیا اچھا لگتا ہے۔ میں شاید اس کے منہ سے اظہار محبت سننا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا نام پکارا، رمشا، تمہیں اس دنیا میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ میرے سوال پر رمشا بنا شرمائے بولی، مجھے سب سے اچھی اپنی امی لگتی ہیں۔ پھر میں نے اوپر امید لہجے میں پوچھا، اس کے بعد اپنے ابو، اس کے بعد میرے لہجے میں مایوسی تھی، اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی۔ میں نے ناگواری سے جواب دیا، لیکن پھر سوچا کہ شاید شرم و حیا کے باعث ایسا کر رہی ہے۔ منہ دکھائی کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا، سوچا پہلے اس کی مرضی معلوم کر لوں۔ رمشا، تمہیں اس دنیا میں اچھا کیا لگتا ہے؟ میری آواز پر اس نے جواب دیا جو ناقابل یقین تھا، جی مجھے سب سے اچھے جامن لگتے ہیں۔ کیا جامن؟ شادی کی رات کوئی عورت اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ اسے جامن اچھے لگتے ہیں؟ میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس کی معصومیت پر مجھے پیار آنے لگا، مگر میں کیا جانتا تھا اس معصومیت کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ خیر، میں نے رمشا کو انگوٹھی پہنائی اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ رمشا بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ شادی کے شروع کے دن بالکل یوں گزرے جیسے کوئی حسین خواب ہو، جانے کب ٹوٹ جائے گا۔ کچھ دن تو ملکہ عالیہ کا رویہ اچھا رہا، لیکن پھر وہ بے چین سی رہنے لگی۔ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا اور وہ پہلے کی مانند ہنس کر مجھ سے بات بھی نہ کرتی، اکثر بے چینی سے پہلو بدلتی رہتی۔ میری سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ اچانک رمشا کو ہو کیا ہے۔ میں نے سوچا شاید رمشا کسی قسم کی تبدیلی چاہتی ہے، تبھی میں اسے گھمانے پھرانے لے کر گیا۔ میں نے اسے اپنے آس پاس کے سبھی علاقوں کی سیر کروائی، مگر اس کے چہرے کی رونق لوٹ کر نہ آئی۔ اب میں واقعی پریشان رہنے لگا۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میں گھر آیا تو رمشا خلاف معمول بہت خوش تھی۔ رمشا، آج میرے چاند سے مکھڑے پہ مسکراہٹ کیسے؟ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا تو وہ کھل اٹھی، ارے آج مجھے میری من پسند چیز مل گئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جانتے ہو، آج ہماری گلی میں جامن والا آیا تھا، میں نے اسے ڈھیر سارے جامن لیے ہیں۔ تمہیں تو پتا ہے مجھے جامن کتنے پسند ہیں۔ وہ یوں مسکرا رہی تھی جیسے اسے پوری دنیا کا خزانہ مل گیا ہو۔ اچھا، واقعی؟ کیا تمہیں میرے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں جو اس کی ایک نظر کو ترستا تھا اس سے پوچھنے لگا، مگر وہ تو کسی اور ہی خیال میں تھی۔ ارے بھائی، تم تو یہی رہتے ہو، تمہارے آنے کی خوشی تو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے مجھے جامن کتنے پسند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا جس کو میں سمجھ نہ سکا۔ نہ جانے وہ مکار تھی یا معصومیت تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو رمشا کمرے میں نہیں تھی۔ میں کچن میں آیا تو وہ گنگنا رہی تھی۔ آج تو اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ خوشی تھی، جسے دیکھ کر لگتا وہ نئی زندگی سے سمجھوتا کر چکی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال عارضی ثابت ہوا۔ اگلے دن پھر رمشا کا مجھ سے وہی رویہ تھا۔ میرا تو دل ٹوٹ کر رہ گیا، مگر میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ کام کے باوجود میں ہمیشہ وقت سے گھر آتا، اس کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز لے کر آتا، اسے پابندی سے میکے لے کے جاتا، اس کا خیال رکھتا۔ کچھ دن کے بعد میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ میرے دل میں آج بھی رمشا کی باتوں کا بوجھ تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون پہ دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ کون؟ اس نے میرا تعارف پوچھا۔ کرتے کرتے ہم ایک دوسرے سے واقف ہو گئے۔ میں اپنے گھر میں کافی پریشان تھا، اس لیے مجھے یہ نیا تعلق بنانے میں دیر نہ لگی۔ گویا میں خود کو اس تعلق کا حقدار ہی سمجھ رہا تھا۔ تقریباً ایک مہینے کے اندر میری سمینا سے اتنی پکی دوستی ہو گئی کہ اب اسے بات کیے بنا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی میں رمشا کا اس قدر خیال رکھتا کہ گھر آتے ہی میں اپنا فون آف کر دیتا۔ یہ بات میں نے سمینا کو بھی بتا رکھی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ توجہ سے پیش نہیں آتی، بلکہ ہر وقت پریشان ہی رہتی ہے۔ میں نے اس کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی۔ اب میں سمینا سے اپنی بیوی کو منانے کے مشورے پوچھنے لگا، لیکن سمینا جو بھی بات مجھے بتاتی اس کا الٹ ہی ہو جاتا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود رمشا مجھ سے ناخوش ہوتی۔ اب میں نے اسے منانا چھوڑ دیا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت سمینا سے باتیں کرتے گزرتا۔ ایک دن اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو سمینا کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے تصویر بھیجنے کا کہا۔ وہ کہنے لگی، میں تصویر نہیں بھیج سکتی، اگر تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو تو میرے شہر آ جاؤ۔ یہ آفر بھی کم نہیں تھی۔ میں نے اسے ملنے کی حامی بھر لی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ میرے شہر میں نہیں بلکہ رحیم یار خان میں رہتی تھی۔
رحیم یار خان کا فاصلہ میرے شہر سے تقریباً 6 گھنٹوں کا تھا۔ لاہور سے رحیم یار خان جانے کے لیے مجھے کسی تگڑے بہانے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے زیادہ رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ رمشا نے مجھ سے پوچھ گچھ کرنا چھوڑ ہی دی تھی۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں کب گھر آتا ہوں، کب جاتا ہوں۔ بہرحال اگلے ہفتے میں نے رحیم یار خان جانے کا سوچ لیا۔ رحیم یار خان پہنچ کر میں سمینہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں نے اسے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ شام کے 4 بجے جا کر اس نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں آج نہیں آ سکتی۔ آج رات تمہیں میرے شہر میں ٹھہرنا پڑے گا، پھر ہی میں تمہیں مل سکوں گی۔ اگر میری خاطر اتنا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج اگر گھر سے نکلی تو موت میرا مقدر ہوگی۔ تم تو جانتے ہو میرے علاقے کے رسم و رواج کیسے ہیں۔ اس کی بات صحیح تھی۔ میں نے بھی سوچا اپنے پیار کی خاطر ایک دن مزید انتظار کر لوں تو کون سا قیامت آ جائے گی۔ سمینہ کے کہنے پر میں نے ایک رات رحیم یار خان گزاری۔ پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا اور ملن کے پل کے بارے میں سوچ کر بے چین ہوتا رہا۔ اگلے دن میں اس کا انتظار بے صبری سے کر رہا تھا۔ اس نے صبح 12 بجے آنے کا کہا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں نے تقریباً شام 4 بجے تک اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے فون نہ اٹھایا۔ مجھے یقین آ گیا کہ سمینہ نے مجھے چکر دیا ہے۔ میں غصے سے وہاں سے چل پڑا۔ گاڑی اس قدر تیزی سے چلائی کہ اپنے شہر آتے ہوئے مجھے تقریباً 3 گھنٹے کا وقت لگا۔ میں بہت غصے میں تھا، پریشانی میرے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ سمینہ نے مجھے سمجھا کیا تھا، اور اپنے شہر آ کر بھی میں ہر 10 منٹ بعد اسے فون کرتا رہا، مگر اس نے میری کال نہ اٹھائی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے دل لگی کی خاطر استعمال کیا۔ آفس جانے کا من نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ ادھورا کام چھوڑ کر سمینہ سے ملنے گیا تھا۔ خیر مغرب سے تھوڑا پہلے میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی میں نے اپنے گھر کی گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک بزرگ نے مجھے روک لیا۔ بیٹا برا نہ مانو تو میری ایک بات سنتے چلے جاؤ۔ اس بزرگ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ان کی بات سن کر میں رک گیا۔ کیا یہ شریفوں کا محلہ ہے؟ جی حضرت، میں جانتا ہوں یہ شریفوں کا محلہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہی بیٹا، یہاں پر شریفوں کی طرح رہنا ہے تو رہو، ورنہ یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں نے ایسی کیا حرکت کر دی کہ میری وجہ سے محلے کی شرافت خراب ہو گئی ہے؟ میں نے اس بار ذرا تلخی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، تم تو غصے ہی ہو گئے۔ میں تمہاری نہیں تمہارے گھر کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر پر نظر رکھو میاں۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ویسے بھی میں لگائی بجائی نہیں کرتا، بہتر ہے کہ تم اپنے معاملات کو خود ہی سنبھالو۔ بابا جی کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچا۔ بیرونی دروازہ ہمیشہ بند ہی ہوتا تھا، گھر کی چابی میرے پاس بھی ہوتی تھی۔ میں نے چپکے سے تالا کھولا، بنا کسی آواز کے وہ کھل گیا۔ نہ جانے میرے دل میں بابا جی کی بات سے ایک عجیب سا شک پیدا ہو گیا۔ حالانکہ خود میرا کردار داغدار ہو چکا تھا، تبھی گناہ کی نیت سے رحیم یار خان گیا تھا، مگر پھر بھی مجھ سے برداشت نہ ہوتا کہ میری بیوی مجھ سے اس طرح کا دھوکہ کرے۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو مجھے رمشا نظر نہ آئی۔ اس وقت کہاں گئی ہے؟ کیا وہ اس وقت کہیں جاتی ہے؟ میں نے من ہی من میں سوچا، لیکن نہیں، اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اس کے میکے فون کرتا ہوں۔ تبھی میں نے اس کی والدہ کو فون کیا۔ ان کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ کہنے لگی رمشا ادھر ہی ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ان کے لہجے کی گھبراہٹ نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے نکل کر رمشا کی تلاشی شروع کرتا یا پھر ان کے گھر جا کر اس بات کی تصدیق کرتا کہ وہ واقعی وہاں موجود ہے یا نہیں، مجھے پاس والے کمرے سے گھٹی گھٹی آوازیں سنائی تھیں۔ یہ وہ کمرہ تھا جو ہم کم ہی استعمال کرتے تھے۔ میں نے بے اختیار کمرے کا رخ کیا تو کمرے میں آنے والی آوازوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ چونکہ میرے قدموں کی آواز اندر تک جا رہی تھی، اس لیے کسی نے اٹھ کر دروازہ فوراً بند کر دیا۔ میں نے دیکھا اندر سے رمشا کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دروازہ بند کر دیا۔ میں بری طرح دروازے کو پیٹنے لگا۔ اس دروازے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ یہ ہمارے سامان رکھنے کے لیے ایک معمولی سا کمرہ تھا جس پر بڑا سا لوہے کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا کہ اندر سے کسی مرد کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا تو مارے جوش کے خون کھولنے لگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا، لیکن رمشا نے دروازہ نہ کھولا۔ میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اب کی بار میں نے رمشا کو طلاق کی دھمکی دی تو دروازہ کھل گیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی کسی نے میرے سر پر اس قدر وار کیا میں آگے کا منظر دیکھ ہی نہ سکا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد میں نے رمشا کی ایک چیخ سنی، پھر میں تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے خود کو ہاسپٹل کے ایک بستر میں پایا۔ میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاس دوائیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جبکہ میرے بستر کے پاس رمشا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔
اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ رمشا کا چہرہ دیکھ کر مجھے پچھلی تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ رمشا تم کہاں تھی؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ قریب آ کر بولی، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا بولا ہے، آپ اس وقت زیادہ بات نہ کریں۔ مجھے اس پر اور بھی غصہ آ گیا۔ رمشا سچ سچ بتاؤ اور سب ڈرامہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ طلاق کی بات مت کرنا، میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی۔ اس نے ایسے التجا کی کہ میں نرم پڑ گیا۔ میں سن رہا ہوں، میں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتاتی ہوں تاکہ آپ کے من میں باقی کوئی سوال نہ رہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میرا تعلق ایک عام سی گھرانے سے تھا۔ میں جس حالت میں آپ کو ملی تھی وہ تو بہت بدلی ہوئی تھی۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں ہمیں کھانے پینے اوڑھنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ظاہر ہے ہماری پرورش بھی اسی لحاظ سے ہوئی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ امی کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، ابا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہمارا واحد سہارا میرے ماموں جان تھے جو اکثر ہمارے گھر آتے تھے اور حوصلہ دیتے، ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں لاتے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ میرے ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام زین تھا۔ وہ ہم سب کو بہت پسند تھا، وہ بھی ہم سب سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ آتا تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ میں اسے دل کی باتیں کیا کرتی، بتاتی چلوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا۔ زین بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ اسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے ریڑھی لگا رکھی تھی جس پر وہ مقامی پھل بیچا کرتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی آمدن ہو جاتی۔ اگر دن کا 700 روپیہ بھی کما لیتا تو مہینہ اچھا خاصا گزر جاتا۔ مجھے اس کی یہی عادت پسند تھی کہ ایک تو وہ ذمہ دار نوجوان تھا۔ عین وقت تھا کہ جلدی ہماری بات طے ہو جاتی، لیکن امی کو کسی نے بتایا کہ گاؤں میں اس کی چھوڑی ہوئی زمین کے ساتھ ایک زمیندار اپنی حویلی بنانا چاہتا ہے۔ زمیندار کڑک طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے اماں کو زیادہ رقم دینے کے عوض امی کو وہ زمین دینے پر مجبور کر دیا۔ امی کو اور کیا چاہیے تھا کہ گاؤں کی زمین کسی قابل نہیں تھی، وہ تو بس ابا کی نشانی تھی۔ اماں نے جھڑ سے وہ زمین بیچ دی۔ زمین بیچنے کے بعد ان کے پاس لاکھوں روپے کی رقم آئی۔ اس کے بعد ان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ انہوں نے ایک اعلیٰ سوسائٹی میں مکان خرید دیا، اس کا ایک پورشن کرائے پر چڑھا دیا، دوسرے میں ہم رہنے لگے۔ ہمارا اگرچہ مکان تو بدل گیا تھا مگر اوقات نہیں بدلی تھی۔ ہمارا رہن سہن ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اماں کو احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اگر اعلیٰ سوسائٹی میں رہنا ہے تو ان لوگوں جیسی چال ڈھال بھی اپنانا پڑے گی۔ اماں کی بات اپنی جگہ درست تھی، مگر میں مانتی تھی کہ اپنے پاسٹ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ابھی بھی زین کو ہی پسند کرتی تھی۔ اس کی ریڑھی پر لائے ہوئے پھل جو سب سے بہترین ہوتے وہ مجھے لا کر دیتا تھا۔ اس کی سعادت سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اماں نے اپنے رشتہ داروں سے آنکھیں پھیر لیں۔ ان میں ماموں اور ان کا بیٹا زین بھی شامل تھا۔ یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ اس بات نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا کہ اب زین سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ بالآخر اماں نے ان لوگوں کا داخلہ بھی اپنے گھر میں بند کر دیا۔ میری شادی کسی اونچے گھرانے میں وہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی کسی نے ان کو آپ کا بتایا۔ آپ بہت ہی نیک اور شریف تھے، آپ کے خاندان کا جھنجھٹ بھی نہیں تھا۔ تب اماں نے کہا، میں تمہاری شادی ارشد سے ہی کروں گی۔ میں نے اماں کو لاکھ منع کیا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، بلکہ جلدی سے میری شادی طے کر دی۔ میں اس آنے سے بہت پریشان تھی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زین کا کاروبار سیٹ ہو جاتا تو ہم اپنا نیا گھر بسا لیتے، مگر زمانے نے اور حالات نے ساتھ نہ دیا۔ بالآخر میں آپ کی دلہن بن کر آ گئی، مگر میں اسے ہر لمحہ پسند کرتی تھی۔ زین بھی میرے لیے دنیا بھر کی محبت سمیٹے اپنے دل میں تھا۔ آپ سے شادی کے بعد زین سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اماں کے گھر تو وہ ویسے بھی نہیں آتا تھا، فون تو بیچارے کے پاس سرے سے تھا ہی نہیں، جبکہ والدہ نے سختی سے پابندی لگا رکھی تھی کہ زین سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اچانک ایک دن گلی میں ریڑھی والے کی آواز سنی۔ میں اس کی آواز پہچان گئی، یہ زین ہی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے کیا کیا سوچا تھا اور زندگی نے ہمیں کس قدر مجبور اور بے بس کر دیا تھا، ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری پرانی محبت اس وقت جاگ گئی جب وہ روزانہ میری گلی میں آنے لگا۔ اب میں اسے چھپ چھپ کر باتیں کرتی۔ محلے والوں کو احساس ہوا تو اس نے مجھے کہا، تم اپنے شوہر کو بھگانے کی ترکیب کرو، تب ہم اچھے سے مل لیا کریں گے۔ اسی دن اس نے مجھے ایک سم لا کر دی۔ نئی سم سے مجھے آپ سے بات کرنی تھی، آپ کو اپنی باتوں میں الجھانا تھا کہ آپ مجھ پر توجہ چھوڑ دیں۔ آپ کو رحیم یار خان بھیجنا بھی میرے پلان میں شامل تھا۔ میں اور زین گھر کے اندر ملنا چاہتے تھے، لیکن دن کے وقت جو کہ لوگ ہوتے تھے سو رات کی ملاقات طے پائی تھی۔ میں اسے اتنا پیار کرتی تھی
کہ اس کی ریڈی سے آپ کے پیسوں سے جامن لے کر رکھ لیا کرتی تھی اور وہ بھی خوش ہو جاتا کہ میں اس کے دیے ہوئے جامن کھاتی ہوں۔ مگر بات یہ نہیں تھی کہ میں اس کی غربت نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کا مال مہنگے داموں خرید لیا کرتی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا روپیہ ایک غیر آدمی پر لوٹایا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس دن زین مجھ سے ملنے آیا تھا، مگر عین موقع پر آپ آ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر کو بے ہوش کرنا ہے، پھر میں نکل جاؤں گا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے آپ کے سر پر ڈنڈا مار دیا اور بھاگ گیا۔ مجھے معاف کر دیں ارشد۔ وہ میری طرف دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ وہ کمینہ گھر کے سارے زیورات اٹھا کر لے گیا ہے۔ اسے مجھ سے نہیں، میری دولت سے غرض تھی، وہ دولت جو آپ کے بلبوتے پر تھی۔ رمشا رو رہی تھی۔ مجھے اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج ہاسپٹل سے آئے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے رمشا سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہوں، لیکن ایک بار آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے رمشا کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے طلاق دے دینی چاہیے؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب کیجیے گا اور کہانی کو لائک بھی کیجیے گا، اور جو رائے آپ سے پوچھی گئی ہے اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔